اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ٹی ایس راجپوت، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس راجپوت آفیشیل۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہمارے جیسے شخص گیا۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے اور اس دور کے حوالے سے کی جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس نصیحت کے حوالے سے میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ ہے علامہ صاحب کا۔ وہ کلپ اپنی سکرین پر پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو کون سی نصیحت فرمائی ہے۔ تو بنا تاخیر کیے پلے کرتے ہیں اپنا کلپ۔ یہ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا کہ سنا ہے بڑی شہرت ہے، اللہ کا ولی ہے، چلو زیارت کرتے ہیں، کوئی نصیحت پوچھیں گے، کوئی نصیحت کرے ہمیں۔ جی جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے، ملاقات ہوئی، کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ ہنس پڑے، فرمائے بیٹا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا۔ جی اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو نا، اب نصیحت سنو۔ ولیوں کے کیا انداز! فرمایا میرے بیٹا تو نے کہا نصیحت کرے، تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے برتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا۔ سبحان۔ اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ، اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو۔ وہ دل میں نا بڑا کڑنے لگا، کہنے لگا، کہتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے برتر نہ سمجھے، سب سے افضل نہ سمجھے؟ بے شک۔ یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ یہ کوئی بات تھی؟ میرا وقت ضائع ہو گیا، سارا سفر بیکار گیا، دل ہی دل میں کھوڑنے لگا۔ اولیاء کرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، بے شک، معلوم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہے۔ ہنس پڑے، فرمایا بیٹا یہ نصیحت نہ پلے باندھ لینا میری جو میں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت اجازت دے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اب شام کا وقت ہے، لمبا سفر ہے، رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا، ناشتہ کر کے نہ صبح چلے جانا۔ ٹھیک۔ وہ رک گیا، شام کا وقت تھا، اس نے رات گزاری۔ صبح سویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز کے بعد، تو جو ناشتہ تھا نا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا، اس میں ایک طرف مرغ روسٹ پڑا تھا، مکھن تھا، شہد تھا، پراٹھے پڑے تھے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی نا رات کی باسی دال پڑی تھی لنگر کی، اور خشک روٹی بھی پڑی تھی، 2-3 دن پرانی روٹی، وہ بھی ساتھ اسی ٹرے میں پڑی تھی۔ اس کے سامنے رکھ کے نا خادم آ گیا۔ وہ جب کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے وہ جو دال تھی نا رات کی باسی دال اور 3 دن پرانی روٹی ہے، وہ اٹھا کر نہ رب کے نام پہ دے دی۔ سبحان اللہ۔ خود پراٹھے اور مرغا کھا گیا۔ ختم کر کے کہنے لگا اب جانے کا وقت آ گیا، آخری بار میں ذرا ہاتھ ملاؤں پیر صاحب سے۔ جب وہاں گیا نا پیر پٹھان بیٹھے تھے، کہنے لگا حضرت اب اجازت۔ آپ نے فرمایا بیٹا اجازت۔ ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑ لیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا بیٹا رات والی میری وصیت یاد ہے؟ سبحان جو اللہ۔ نصیحت کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو نا تو اپنے برابر برابر سمجھتے رہنا۔ بے شک۔ اب وہ پھوٹ پڑا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بات یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کون بندہ ہے، کون ایماندار جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے؟ بے شک۔ اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ؟ جلال میں آ گئے پیر پٹھان، فرمایا ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹی اور دال بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، روسٹ بھی تھا، اس نے رب کے نام پہ تو اسے فقیر نے مانگا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا بے شک، تو خشک ٹکڑے خود کھاتا، پراٹھے اسے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دال خود کھاتا، مرغا اسے دے دیتا۔
وہ نادان اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراٹھا اسے دیتا، ایک رکھ لیتا، سبحان اللہ، ایک باسی روٹی اسے دیتا، ایک رکھ لیتا۔ تو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دی، سارے پراٹھے خود کھائے۔ اللہ اکبر۔ تو نے رب کو خود سے برتر کیا سمجھنا تھا، تو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، تو بات سمجھ آئی؟ جی یہ صرف اس کا کیس نہیں تھا، ہمارا کیس بھی ہے، بے شک، ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ ہم نے رب کو سب سے برتر تو کیا اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، رب کے نام پہ ہم سے بھوکا مانگتا ہے تو وہ جو بیکار شے کھانے کی ہے نا گھر میں وہ اٹھا کے دیتے ہیں۔ بالکل، رب کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے، پرس اور بٹوا نکالتے، جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ننگا آتا ہے دروازے پر صدا لگاتا ہے رب کے نام پہ دو، تو گھر میں جو سب سے پرانا سوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں۔ بالکل، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے راستے میں نہ لٹاؤ۔ سبحان۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت صرف ان صاحب کو نہیں فرمائی بلکہ یہ نصیحت ہم سب کے لیے کی ہے، کیونکہ آج ہم خود کو دیکھ لیں، اگر دروازے پہ کوئی بھکاری آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، وہ مانگتا اللہ کے نام پہ ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو رات کا کھانا پڑا ہوتا ہے، جو خراب روٹی پڑی ہوتی ہے وہی دیتے ہیں۔ اگر ہماری جیب میں پیسے وہ جیسے بتا رہے تھے کہ پھٹے ہوئے نوٹ ہم انہیں دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ ہم پھٹے ہوئے نوٹ دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہی پوزیشن اللہ تعالیٰ ہماری کر دے، اللہ نہ کرے، تو ہم اسی سٹیج پہ آ جائیں کہ ہم لوگوں کے در پہ جا کے بھیک مانگیں اور ہمیں آگے سے وہی ریسپانس دیا جائے جو ریسپانس ہم انہیں دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ مطلب ہمارے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے گھر میں بیٹھے، تو بھکاری نے آواز دی، باہر گلی میں جاتے ہوئے بھکاری نے آواز دی کہ ایک تو دن سے بھوکا ہوں، پلیز اللہ کے واسطے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو جو بیٹھا صاحب گھر میں کھانا کھا رہا تھا تو اس کے پاس روٹیاں پڑی ہوئی تھی، جس میں سے ایک روٹی جو جلی ہوئی تھی، جو خراب روٹی تھی، تو وہ جلی ہوئی روٹی اس نے اٹھا کے اس کو دے دی بھکاری کو، اور جو صاف روٹیاں تھی وہ خود مطلب کھا لی اس نے۔ تو جب وہ فوت ہوا اور قبر میں اس کو جب بھی عذاب آتا تھا تو وہی روٹی آگے آ جاتی تھی، وہ ڈھال بن جاتی تھی اس کی قبر میں۔ 2 بار 3 بار ایسا ہوا تو پھر اس نے اس روٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب بھی میرے اوپر کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو تو ڈھال بن کے آگے آ جاتی ہے، تو کیا چیز ہے، یہ کون سا میرا فعل ہے؟ تو وہ روٹی نے بتایا اسے کہ یہ وہ والی روٹی ہے، کہ میں وہ والی روٹی ہوں جو روٹی تو نے اس بھکاری کو دی تھی۔ تو وہ وہاں پہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت وہ ساری روٹیاں جو ہے نا صاف روٹیاں اسے دے دیتا اور یہ خود مطلب کھا لیتا یا نہ دیتا اسے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہی لیسن معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی مطلب کرنا چاہیے۔ ہم خود کو دیکھ لیں، ہم بھی اسی دور میں سے گزر رہے ہیں جس دور میں سے وہ مطلب علماء اور ولی اللہ گزرے ہیں، وہ بھی ہمارے اسی دور میں سے، ہمارے اسی مطلب اسی دنیا میں سے ہی ہو کے گئے ہیں، وہ کوئی دوسری دنیا سے نہیں گئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی ویڈیو میں کمی پیشی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے گا۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ٹی ایس راجپوت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میں دیا گیا بیل آئکن دبا دیں تاکہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔